السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان للمشرکین ان يعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ مشرکوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کے مسجدوں کو آباد کریں، وہ تو خود اپنے آپ پر کفر کی شہادت اور گواہی دے رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع اور برباد ہو گئے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا تو ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، نمازوں کو قائم کیے، زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، اور امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے آیت نمبر 17 اور 18 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ان دونوں آیتوں کی تشریح اور توضیح سے پہلے ایک بات سمجھ لیجیے کہ مسلمانوں کا جب تک مکہ کے اوپر ہولڈ اور کنٹرول نہیں ہوا تھا، کعبۃ اللہ اور مسجد حرام کی نگرانی اور ذمہ داری ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی جو مشرکین تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیوی دیوتاؤں پر بھی ایمان رکھتے تھے، اپنے پیروں بزرگوں اور ولیوں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ چاہے مسجد حرام ہو یا دنیا کی کوئی بھی مسجد ہو، اس کی ذمہ داری، اس کی نگرانی کیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، ان لوگوں کے اندر کیسی صفات ہونی چاہیے، اور جن کے اندر وہ صفات ہو وہی مسجد کی ذمہ داری اور نگرانی کو ادا کرے، اور جن کے اندر یہ صفات نہ ہو وہ فوراً سے بھی فوراً اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ محترم سامعین کرام، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ۔ مشرک کا کام نہیں ہے، مشرکوں کا کام نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کرے، ان کی ذمہ داری اور ان کی نگرانی کو وہ اپنے کندھوں پر رکھے، اپنے ہاتھ میں رکھے۔ کیوں؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کیونکہ وہ اپنے کفر پر، اپنے آپ پر خود گواہی دے رہے ہیں کہ وہ کفر کے اوپر ہیں، اپنے کفر پر وہ خود گواہی دے رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن کے تمام کے تمام اعمال ضائع اور برباد ہو گئے، اور یہی لوگ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کے ضمن میں سمجھ لیجئے سب سے پہلے کہ کوئی بھی نیک عمل، اس کا بدلہ اور جزا اسی آدمی کو ملتا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا۔ اب ایک مشرک جو ہوتا ہے وہ اولاً آخرت کے اوپر تو ایمان نہیں رکھتا، خاص طور سے مکہ کے مشرکین، ان کا آخرت کے اوپر تو بالکل ایمان نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان کا جو تصور ان کا تھا وہ انتہائی غلط، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الوہیت کے جتنے بھی تصرف اور اختیارات تھے وہ سب کے سب انہوں نے اپنے دیوی دیوتاؤں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے ولیوں کو دے رکھے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے جو بھی نیک اعمال انجام دیے، یا جو بھی مشرک نیک اعمال انجام دیتا ہے اس کا ان کو بدلہ نہیں ملتا ہے، اور چونکہ وہ مشرک ہیں تو ان کے شرک کی وجہ سے اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ لہٰذا ایک مشرک کو ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی ذمہ داری کو اٹھائے۔ کیوں نہیں اٹھائے؟ کیونکہ جو مسجدیں ہوتی ہیں وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ وہ کس کا گھر ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ وہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور وہاں پر صرف اور صرف اللہ کا ہی نام لیا جائے گا، وہاں پر صرف اللہ کا ہی حکم چلے گا۔ لیکن ایک مشرک جب ذمہ داری اٹھائے گا مسجد کی تو اس میں وہ شرک بھی کرے گا، کفر بھی کرے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرے۔ محترم سامعین کرام، دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ جو لوگ مسجد کی ذمہ داری اٹھانے والے ہیں ان کے اندر کیسی صفات ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ،
کیونکہ کعبہ کی ذمہ داری اور مسجد حرام کی ذمہ داری بھی وہ لوگ اٹھائے تھے جو شرک و کفر میں مبتلا تھے، جن کا اللہ پر ایمان نہیں تھا، جن کا آخرت پر ایمان نہیں تھا. تو اب آنے والی جو صفات ہیں ان کے اندر کہاں سے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسجدوں کی، دیکھیے مساجد اللہ کا ہے، کیا کہا گیا ہے؟ مساجد اللہ، اللہ کی مسجد ہوتی ہے. مسجد کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے، کسی فرد کی نہیں ہوتی ہے، کسی جماعت کی نہیں ہوتی ہے. مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے. اس مسجد کے اندر اللہ کے بندوں میں سے ہر ایک بندوں کا حق ہوتا ہے، ہر ایک بندے کا حق ہوتا ہے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسجدوں کی آباد کاری ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور جو آخرت پر ایمان لائے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور جو نمازوں کو قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ ادا کرے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے. اللہ نے آگے فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی ضمن میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ مسجدوں کی تعمیر کا مطلب صرف مسجد کو بنانا نہیں ہے، مسجد کو آباد کرنا ہے. مسجد میں روشنی کا انتظام کرنا ہے. کس چیز کا انتظام کرنا ہے؟ روشنی کا انتظام کرنا ہے. مسجد کی صاف صفائی کا خیال رکھنا ہے. مسجد کے اندر جو کمی ہے، جو کمزوری ہے، جو چیزیں ہیں ان کو ختم کرنا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجدوں کی تعمیر کرنا، اور خاص طور سے وہاں پر نمازوں کو قائم کرنا، یہ مسجدوں کی تعمیر کرنا ہے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجدوں کی تعمیر اور مسجدوں کی آباد کاری اور مسجدوں کی ذمہ داری اور مسجدوں کی نگرانی کرنے کا حق صرف اور صرف ان لوگوں کو ہے جن کے اندر خاص طور سے 4 خصوصیت پائی جائے. ان کے علاوہ بھی خصوصیت ہونی چاہیے، لیکن 4 خصوصیت کا ہونا اس آدمی کے اندر ضروری ہے. ہم آپ کو پہلے بتلا دیتے ہیں کہ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمائی تاکہ جو بھی مسجدوں کی ذمہ داری اور نگرانی کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ اپنی اصلاح فوراً سے بھی فوراً کر لیں، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا ذمہ لیا ہے. دنیا میں آپ کیسا عمل کرتے ہیں، آپ کیسا عمل کرتے ہیں، آپ کیسا عمل کرتے ہیں اور میں کیسا عمل کرتا ہوں، کوئی کسی کو پکڑ نہیں سکتا ہے. لیکن آنکھ کے بند ہو جانے کے بعد پھر کسی کو کوئی اختیار بھی نہیں ہوگا. ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہوں گی اور اللہ دنیا میں بیتے ہوئے ایک ایک پل کا حساب لے لے گا. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجدوں کی دیکھ ریکھ، مسجدوں کی ذمہ داری، مسجدوں کی آباد کاری ایسے لوگوں کے سپرد ہونی چاہیے جو اس کے اہل ہوں، اور ان کے اندر 4 صفات اور 4 خصوصیت کا پایا جانا ضروری ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ من آمن باللہ والیوم الآخر. پہلی خصوصیت اور پہلی صفت کیا ہونی چاہیے؟ کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا. اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا بول تو دیا گیا، لیکن آگے ابھی سبھی کہے گا کہ میرا بھی اللہ پر ایمان ہے، سبھی کہے گا کہ میرا بھی اللہ کے آخرت پر ایمان، سبھی کہے گا. جو بھی مسلمان ہیں اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں، مسلمان ہیں بھائی، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے میدان میں پہنچ سبھی وہی بات بولے گا. لیکن آخرت پر جو ایمان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ایمان ہے اس کا ثبوت آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے اندر دوسری صفت کیا ہونی چاہیے؟ نمازوں کو قائم کرنا. کیونکہ جو نماز قائم کرنے والا ہوگا اسی کا اللہ پر ایمان ہوگا. جو نمازوں کا قائم کرنے والا ہوگا اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت پر ایمان ہوگا، جو نمازوں کو قائم کرنے والا. محترم سامعین کرام، ہم نے اس سے پہلے بھی بتلایا ہے اور آج پھر مختصر تفصیل سن لیجیے کہ نمازوں کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مسجد کے اندر اذان ہوتی ہے تو گویا کہ مؤذن نے الرٹ کر دیا کہ اب یہاں سے آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، آپ جلدی سے جلدی مسجد میں تشریف لے آئیے، تبھی آپ نمازوں کو قائم کرنے والے ہوں گے. اور جب وقت ہوتا ہے اور مؤذن صاحب جب اقامت کہتے ہیں تو اب وہاں سے نمازوں کو قائم کرنے کا وقت شروع ہو گیا. اب ایک آدمی اگر اس چیز کی پابندی کرتا ہے تو یقیناً وہ نمازوں کو قائم کرنے والا ہے. ایک آدمی ایسا ہے جو نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کنڈیشن سے نہیں پڑھ رہا ہے، ہمیشہ تاخیر سے، کبھی 1 رکعت چھوٹ گئی، کبھی 2 رکعت چھوٹ گئی، یا نماز کے لیے تو آ رہا ہے
ایک نماز میں نہیں آ رہا ہے، 3 نمازوں میں آ رہا ہے، ایسے نمازیوں کو بھی قرآن کریم نے، ہم نے نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ حضرت صاحب بول دیا، نہیں، ہم نے نہیں، قرآن نے کہا ہے کہ ایسے نمازی تو ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورۃ الماعون ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، ہے نا، مسلین ہے نا، فویل للمصلین، مسلین ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے کہا ہے ایسے نمازیوں کے لیے جہنم کے اندر گڑھا ہے، بے نمازیوں کے لیے نہیں، ایسے نمازیوں کے لیے جہنم کے اندر گڑھا ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ غفلت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ غفلت کا مطلب سمجھتے ہیں کہ نمازوں کو ٹائم پر کر کے نہیں پڑھنا، چھوڑ بار کر کے پڑھنا، وقت پہ نہیں پہنچنا، نمازوں کو قائم کرنے کا جو کنڈیشن ہے اس کو قائم نہیں کرنا۔ آپ یاد رکھیے گا قرآن کریم میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا نماز پڑھو، قرآن کریم میں ہر جگہ کہا گیا ہے نمازوں کو قائم کرو، کہیں پر نہیں کہا گیا ہے، کوئی نہیں دکھلا سکتا ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی کہ نمازوں کو پڑھنا نہیں ہے، نمازوں کو قائم کرنا ہے۔ اور نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ مسجد میں آ کر کے باجماعت پابندی کے ساتھ اپنے وقت کا اہتمام کرتے ہوئے نماز پڑھنا۔ جب سب کو لیٹ سے آنا ہے تو اذان دینے کی ضرورت ہی نہیں، اذان ہی مت دو، ٹائم ہے نا بھائی، ٹائم دیکھیں گے چلے آئیں گے، 1 منٹ باقی رہے گا، گھر سے نکلیں گے، جب تک آتے تھے 2 رکعت چھوٹ جائے گی، 1 رکعت چھوٹ جائے گی، اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اذان کیوں دیا جاتا ہے؟ اذان دینے کا کام مسلمانوں کا ہے، اور اذان اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ نمازوں کو قائم کر دیا جائے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ مسجدوں کی ذمہ داری اور نگرانی ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے، مسجدوں کی نگرانی اور ذمہ داری ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کا جو عقیدہ ہے اس کی جو ظاہری شہادت ہے وہ یہ کہ وہ نمازوں کو قائم کرنے والا ہو، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، اگر اس کو اللہ نے مال دیا ہے تو وہ زکوٰۃ بھی ادا کرنا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے۔ اب یہ ہے نا، بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں، دیوی دیوتا ہیں، بڑے پیر صاحب ہیں، بڑے فقیر صاحب ہیں، بڑے ولی صاحب ہیں، اگر وہ ناراض ہو جائیں گے تو ہماری زندگی بگڑ جائے گی۔ اب وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ان کے لیے عبادت اور نذرانوں کو بھی ادا کر رہے ہیں، یہ ایمان والا نہیں بلکہ یہ مشرک ہے۔ یہ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے بھی دین کے معاملے میں بھی ڈرتے ہیں۔ ابھی دین کا معاملہ اس کو پورا کرنا نہیں، فلاں صاحب ناراض ہو جاتی، فلاں صاحب ناراض ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجدوں کی آباد کاری کی ذمہ داری ان لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، نمازوں کو قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ اللہ نے آگے کہا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ جن کے اندر یہ صفات نہیں ہوں گے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور مسجد کی ذمہ داری بھی انہی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، کیونکہ مسجد کی ذمہ داری اور نگرانی یہ بڑا ہی مبارک، بڑا ہی احترام اور انتہائی ادب والا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی مسجد کے مثل جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں آتا ہے جاتا ہے اور اس کے آنے جانے کی عادت ہے نمازوں کو قائم کرنے کے لیے، اس کے ایمان کی شہادت دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ایسا شخص بھی اس سائے کے اندر ہوگا جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو۔ ایک نماز سے نکلے جب اپنے کام میں جائے، اپنے گھر میں جائے، اپنے رشتے میں جائے، اپنے ناطے میں جائے، اپنے معاملات میں جائے، تو اس کے دماغ میں ہو کہ ہم کو اب اس کے بعد والی نماز پڑھنی ہے، اور اس کے لیے وہ پہلے سے تیار ہو کر کے چلا گئے۔ یہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بیان فرمائی۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کی اس ہدایت کو سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔
اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا